بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ حماس جمعرات کو 4 یرغمالیوں کی راشیں دے گی اور ہفتے کو 3 یرغمالی رہا کرے گی۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ میں موبائل گھروں اور خیموں کی ترسیل پر پابندی برقرار ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اہلکار کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل جمعرات کو غزہ سے 4 قیدیوں کی لاشیں وصول کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ ہفتے کے روز مزید 6 زندہ قیدیوں کی واپسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو غزہ میں صرف 4 قیدی رہ جائیں گے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے میں رہا کیے جانے والے 33 قیدیوں میں شامل ہوں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے ہونے والے مذاکرات پر بات چیت کے لیے پیر کی شام کو اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا پہلا مرحلہ 19 جنوری کو شروع ہوا تھا اور اسے 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ایک مرحلہ 42 دن تک جاری رہے گا۔ اس دوران اگلے مرحلے کے مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیلی وزیر خزانہ اور مستعفی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر نے پیر کے روز وزیر اعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ غزہ کی پٹی پر فوری طور پر جنگ دوبارہ شروع کر دیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق وہاں سے فلسطینیوں کو بے گھر کر دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، غزہ کے مستقبل پر بات چیت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں غزہ کی صورتحال، اسرائیل حماس جنگ بندی اور خطے میں سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کے مطابق مارکو روبیو نے غزہ کے حوالے سے ایسے انتظامات کی اہمیت پر زور دیا جو علاقائی سلامتی کو یقینی بنائے۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے عالمی امن، استحکام اور خطے کی سلامتی پر بات چیت کی۔ مارکو روبیو مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، جس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے فلسطینیوں کو دوسرے عرب ممالک میں بسانے کی تجویز نے عرب دنیا میں شدید ردعمل پیدا کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین تنازع پر امریکی روسی حکام کی ملاقات کل ہوگی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز اور خصوصی ایلچی اسٹیو وکٹوف پر مشتمل امریکی ٹیم سے کل ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں یوکرین جنگ کے خاتمے سمیت غزہ پر ٹرمپ کا منصوبہ بھی ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ بات چیت میں یوکرین شریک نہیں۔ یوکرینی صدر زلنسکی کا کہنا تھا کہ یوکرینی شمولیت کے بغیر کسی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور نہ ہی ایسا معاہدہ قبول کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے انخلا کی ڈیڈ لائن آج ختم۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے تحت لبنان کے جنوبی علاقے سے اسرائیلی فوج کے انخلا کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سرحدی گاؤں سے اسرائیلی فوج نے انخلا شروع کر دیا، جبکہ لبنانی فوج بھی پہنچنا شروع ہو گئی۔ ڈیڈ لائن سے چند گھنٹے پہلے اسرائیل کی فوج کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیلی شہریوں کے دفاع کے لیے جنوبی لبنان کے 5 اسٹریٹجک پوائنٹ پر عارضی طور پر موجود رہیں گے۔ واضح رہے، لبنان نے حزب اللہ کے لیے مالی امداد لانے کے اسرائیلی الزام پر ایران کی پروازوں پر غیر معینہ مدت تک پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس پابندی کے جواب میں ایران نے بھی لبنان کی پروازوں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینیوں کو نکالنے کے بعد مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے ساتھ ساتھ آبادی کے توازن کو تبدیل کرنے کے لیے یہودی آباد کاری کے منصوبے کو عملی طور پر شروع کر دیا۔ ایک اسرائیلی این جی اوز کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً 1000 اضافی آباد کار گھروں کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کیا گیا۔ دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے پیس ناؤ واچ ڈاگ کا کہنا ہے کہ یروشلم کے قریب افراد بستی میں 974 نئے ہاؤسنگ یونٹس کی ترقی کا منصوبہ ہے۔
مغربی کنارے میں آباد کاری کو اسرائیلی سخت گیر اور اسرائیلی حکومت کی حمایت حاصل ہے، لیکن فلسطینیوں اور بہت سے بین الاقوامی سطح پر اسے امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پیس ناؤ نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ یروشلم کے جنوب مغرب میں تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع افراط بستی کی آبادی کو 40% تک بڑھا دے گا اور قریبی فلسطینی شہر بیت لحم کی ترقی کو مزید روک دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سی بی ایس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایرانی ایٹمی پروگرام پر بات چیت کے حوالے سے تہران کی جانب سے واشنگٹن سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی سابق سفارتی کوششیں بھی محض مدت بڑھانے اور یورینیم کی افزودگی کو جاری رکھنے کی کوششیں تھیں، جبکہ 16 فروری 2025 کو نشر ہونے والے پروگرام فیس دا نیشن میں مارگریٹ برینن کے ساتھ گفتگو میں مارکو روبیو نے اپنے سعودی عرب کے دورے غزہ اور ایران کے ایٹمی معاملے پر بات چیت کی۔ کیا آپ ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیلی حملے کی حمایت کرتے ہیں؟ مارگریٹ برینن کے اس سوال کے جواب میں مارکو روبیو نے کہا کہ سب سے پہلے اسرائیل ہمیشہ ایسے اقدامات کرے گا جسے وہ اپنے قومی مفاد اور قومی دفاع میں سمجھتا ہے، اس لیے میں اس یا کسی اور موضوع پر اس کی حکمت عملی کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جو کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایران کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، ہم نے اس کے کوئی اثرات بھی نہیں دیکھے۔ آخرکار ماضی میں ہماری رائے کے مطابق ایرانی سفارتی کوششوں کا مقصد وقت خریدنا رہا ہے۔ اس نے یورینیم کی افزودگی، دہشت گردی کی سرپرستی، طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کو بنانے اور خطے کو غیر مستحکم کرنا جاری رکھا ہوا ہے، لیکن واضح ہے کہ ایران کی طرف سے اب تک کسی بھی مذاکراتی معاہدے کے حوالے سے کوئی بات چیت یا دلچسپی سامنے نہیں آئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان کا وفد پہلی بار خطے سے باہر جاپان کے دورے پر پہنچ گیا۔ افغان طالبان کا وفد پہلی بار خطے سے باہر جاپان کے خصوصی دورے پر پہنچ چکا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغانی وفد ہفتے کے روز کابل سے روانہ ہوا۔ ایک ہفتے کے دورے کے لیے افغان وفد میں اعلیٰ تعلیم، خارجہ امور اور معیشت کی وزارتوں کے حکام شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان وفد انسانی امداد کے حصول پر بات چیت کرے گا اور ممکنہ طور پر جاپانی حکام کے ساتھ سفارتی تعلقات پر بھی بات چیت ہوگی۔ افغان نائب وزیر معیشت لطیف نظری نے کہا ہے کہ افغانستان عالمی برادری کا فعال رکن بننے کے لیے باوقار تعلقات کا خواہاں ہے۔ دورے کے دوران افغان وفد جاپانی حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ دوسری جانب جاپانی وزارت خارجہ نے فوری طور پر اس معاملے پر تبصرہ نہیں کیا۔ کیا رہے کہ طالبان وفد عمومی طور پر پڑوسی ممالک وسطی ایشیا، روس اور چین کے دورے کرتے رہے ہیں، جبکہ یورپ کا دورہ 2022 اور 2023 میں ناروے میں سفارتی اجلاسوں کے لیے کیا گیا تھا۔ 2021 میں کابل میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد جاپان کا سفارت خانہ عارضی طور پر قطر منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم جاپان نے امدادی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں برفانی طوفان اور سیلاب سے تباہی، تیز ہواؤں اور شدید سردی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ نیشنل ویدر سروس کی رپورٹ کے مطابق مونٹانا اور نارتھ ڈیکوٹا میں درجہ حرارت -51 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔ گورنر کینٹکی نے سیلاب کے نتیجے میں 12 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی۔ ویسٹ ورجینیا اور جارجیا میں بھی ایک ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ کئی افراد لاپتہ ہیں۔ برفانی طوفان کے باعث مغربی ورجینیا، پینسلوانیا اور میری لینڈ میں ہزاروں لوگ بجلی سے محروم ہیں۔ حکام نے متعدد ریاستوں میں ہنگامی صورتحال نافذ کرتے ہوئے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔